اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، اس دلچسپ ویڈیو میں ہم شکر گزاری میں سجدہ کرنے والے پہلے شخص کی گہری اسلامی کہانی کو تلاش کرتے ہیں۔ اظہار تشکر میں سجدے کی اہمیت و اسلامی روایت میں اس کی گہری جڑیں دریافت کریں۔ ہم تاریخی سیاق و سباق، عقیدے کے اس عمل کے پیچھے فرد اور ان کی مثال سے سبق سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں شکر گزاری کی اہمیت پر غور کرتے ہیں۔ اور آج ہم اس عمل کو کس طرح مجسم کر سکتے ہیں، اور ہم نماز میں پہلے سجدے کی گہری اہمیت کو دریافت کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ و تعلیمات پر مزید روشن خیال ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین گرامی، نماز میں جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، اس حالت میں ہو کہ اس کے دل میں کچھ خیال نہ ہو دنیا کے بارے میں، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں، میں نہ کہتا تھا کہ یہ میری عبادت کے لیے بہترین مخلوق ہے۔ یہ بندہ اپنا کام کاج چھوڑ کر میری عبادت کے لیے آیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ محترم ناظرین گرامی، صبح کی نماز میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھیں، نیند خراب ہوتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی طاقت اور اثرات کی طرف چلیں تو کچھ اس طرح ہے، اور نماز کی اہمیت کا مطالعہ کیا جائے۔ محترم ناظرین گرامی، صبح کی نماز میں فرشتے اترتے ہیں جو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ محترم ناظرین گرامی، سجدے کی اہمیت کی بات کی جائے تو روایت میں کچھ اس طرح ہے، اے بنی آدم، اگر آپ کو سجدے کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو آپ سجدے میں ہی دم توڑ دیں۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا سجدہ شکر کس نے ادا کیا؟ محترم ناظرین گرامی، بعثت کے 13ویں سال کفار و مشرکین مکہ نے ایک بڑے اجتماع میں یہ طے کیا کہ آج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں تو تمام قبائل کا ایک ایک جوان تلوار کے وار کر کے ان کے ٹکڑے کر دے۔ اور اس کام میں ہر قبیلے کے افراد شریک ہوں تاکہ خاندان بنی ہاشم کے لوگ کسی ایک قبیلے سے بھی اپنے عزیز کا انتقام نہ لے سکیں۔ جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے منصوبے کی اطلاع دی اور کہا کہ خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیں اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی اور ناصر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کر ان کے منصوبے سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ کیا تم میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ گے تاکہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے گی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یا علی علیہ السلام۔ بس حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔
محترم ناظرین گرامی، صاحب مودت القربہ کا بیان ہے، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر پیش کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ شب ہجرت کی رات جب اچھی طرح تاریک ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اور خود بیت الاشرف سے نکلے۔ اس وقت تمام قبائل کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان لوگوں کی طرف اچھال دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے کے بعد شہر سے باہر جا کر غار سور میں مقیم ہوئے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام انتہائی اطمینان و سکون سے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام کرتے رہے۔ خداوند عالم نے بزم ملکوت کے دو سب سے بلند مرتبہ فرشتوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، تم میں سے کون اپنے بھائی کے لیے جان قربان کرنے پر تیار ہے؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ہم اسے تیری تسبیح و تحلیل میں ہی صرف کرنا چاہتے ہیں۔ تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، تم دونوں علی علیہ السلام جیسے کیوں نہیں ہو جاتے جو اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ پھر حکم خدا کے مطابق دونوں فرشتے اس جگہ آئے جہاں حضرت علی علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام فرما رہے تھے، اور دونوں نے آپ علیہ السلام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، مبارک ہو، اے علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم آپ کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، قول مصنف مورخین کا بیان ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت کفار و مشرکین کی امانتیں حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا، یا علی علیہ السلام کل یہ امانتیں ہر صاحب امانت کے حوالے کر کے تم بھی مدینے کی طرف آ جانا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کی امانتوں کو سوائے علی علیہ السلام کے اور کسی کے حوالے نہیں کرتے، کیا وہ خدا کی امانت خلافت کسی اور کے حوالے کر دیتے؟ قابل غور ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔